انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جناب صدر جلسہ، محترم علماء کرام، ججز صاحبان اور میرے ہمسفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس پروکار محفل میں جس موضوع پر گلہائے عقیدت نچاور کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، یقین مانیے کہ جب مجھے موضوع ملا تو میرا دل کھول اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، میرا وجود روا روا ہو کر تازہ خون کی طرح تھم گیا کہ آج میں حضرت مصطفیٰ احمد مجتبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ محترم سامعین، سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، محسن انسانیت، رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اقوال و ارشادات، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بینوں انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے انسانیت کی خدمت کا وہ درس دیا ہے جو دنیا میں کوئی استاد نہ دے سکا۔ آپ نے انسانیت پر احسان کر کے دنیا میں وہ مثال قائم کی ہے جس کی نظیر نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہو نہ یہ پل تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پل تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، شمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ جناب صدر جلسہ، تاجدار ختم نبوت، عقائد و جہان، سید الجن والانس، فخر موجودات، سرکار دو عالم، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، ہادی برحق، امام الرسل، رشد ملائکہ، صاحب الاولاد، شافی محشر، ساقی کوثر، امنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، رفیق ابوبکر، حضرت مصطفیٰ احمد مجتبی کو رب کائنات نے ایسے معاشی مبعوث فرمایا تھا جہاں کفر و شرک کی گہری گٹائی چھائی ہوئی تھی، برائی اپنے عروج پر تھی، نیکی اور بدی کی تمیز بالکل معدوم ہو چکی تھی، شرم و حیات درکنار تھا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نور مجسم بھیجا جس سے کائنات کے تمام طریقے چھڑ گئے۔ محترم سامعین، مجھے کہنے دیجیے میرے حضور کی کیا شان ہے۔ مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے، جو ان کی نکاح میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے، مکہ آئے مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے منورہ بن جاتا ہے، ابوبکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کرا بن جاتا ہے، معاویہ آئے تو قاتل وحی بن جاتا ہے، فاسق و فاجر آئے تو زاہد و پارس بن جاتا ہے۔ جناب والا، یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ کیوں کر ہوا تھا؟ یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ جناب والا، میں عرض کروں، یہ انقلاب حضور کی محنت سے وپا ہوا تھا، یہ انقلاب حضور کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے وپا ہوا تھا، یہ تبدیلی سیرت النبی کی تعلیماتی برکت سے آئی تھی۔ راستے تھے مشکل آسان ہو گئے، راستے تھے مشکل آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس کا سنخا خدیب کائنات ہے، جس پر ملائکہ شب و روز درود بھیجتے ہیں، جسے شجر و حجر جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کی حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتی ہے، جس کی اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے، جس کی شفاعت باعث نجات ہے، جس کا ذات سراپا رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جس کا تذکرہ آدم علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، جس کی ہستی تجلی ہی تجلی ہے، جس کی زندگی روشنی ہی روشنی ہے، جس کا کردار صداقت و کائنادار ہے، جس کا حرف لائی کی اتباع ہے، جس کا چہرہ انور دیکھ کر چاند شرماتا ہے۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ محترم سامعین، یوں تو دوسرے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا تھا،
اعلیٰ اخلاق عطا کیے تھے، مثال کردار دیا تھا، لیکن وہ سارے کمالات جو پہلے انبیاء کو فردن فردن عطا کیے تھے وہ سارے کے سارے میرے حضور میں جمع کر دیے گئے. یعنی آدم کا خلق، شیث کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا علو توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فساد، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یوسف کا حسن، یحییٰ کی بدنامی اور عیسیٰ کا زہد و تقوی جیسے کمالات آپ کی ذات اقدس میں یکجا کر دیے گئے. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں ہے زبا اور کہاں نام نامی. ومالنا ان البلاغ.